شعبے ہیں. ایک دعوت و تبلیغ ہے، دوسرا مدارس کا نظام ہے اور تیسرا خانقاہی ترتیب ہے. اور یہ تینوں حق محنتیں ہیں، سالوں سے ہیں، سینکڑوں سالوں سے. تو بہرحال اس کے اندر جب کمزوری آ جاتی ہے تو پھر فتنے سر اٹھاتے ہیں. تو اس لیے ان فتنوں سے متاثر ہوئے بغیر، ان کے تذکروں کے بغیر کہ اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، اصل سارا ہمارا قصور ہے، ہماری محنتوں کا قصور ہے. جتنے کاماں مول رہی سب کاماں ہو رہی ہیں اس وقت. اب جیسے پیام انسانیت کا کام ہے، ندوے سے مستقل ایک تحریک چلی ہے پیام انسانیت کے نام سے، جس میں ہزاروں علماء، لاکھوں ساتھیاں لکھوں ہی ان کا کام اس کے آگے تو غیروں میں جانا، مستقل ان کو جو ہے ان کی مدد کرنا، چیزاں بانٹنا، کھانے بانٹنا، سب بانٹنا، غیروں کو قریب کرنا. پھر اسی طرح سے جو فتنے ہیں اسے وہ ختم کرنا وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں، اللہ کے ہاتھوں میں ہے. خاص طور سے جو اس وقت کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ سوشل میڈیا کا فتنہ ہے، اس سے روک نہیں سکتے. اب اس کے ذریعے سے جو بولے گوہر شاہی فلاں 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 جو فتنے ہیں، خاص طور سے انہوں جو محنت کر وہ پڑھے لکھے طبقے کو نشانہ بنا لیں. اب وہ تیزی کے ساتھ، اسی لیے نادر علی خان صاحب ایک بار بولے تھے، باطل جو پھیلتا ہے وہ ہواؤں کی رفتار سے پھیلتا ہے، حق جو پھیلتا ہے وہ چونٹی کی رفتار سے پھیلتا ہے. اس کے لیے مستقل جو ہے وہ مقامی محنت ہے، عمومی محنت ہے. یہ سارے فتنے کیوں اٹھ رہے ہیں؟ ہماری کمزوری کی وجہ سے. اورنگ آباد ہمیں گئے تھے تو وہاں علماء کے بیان کے بعد علماء کے جوڑ کرے ہمیں تو کافی بڑی تعداد علماء کی جمع ہوئی. اس کے بعد انہوں نے بولے کہ مولوی صاحب یہاں پر جو ہے ہمارے یہاں شکیل بن حنیف کا فتنہ اتنا زیادہ ہے کہ کئی بستیاں اس کے تابع ہیں اور پورا حکومت کا اسے پوری پشپنائی ہے، حکومت پوری اس کے ساتھ ہے اور اس تک پہنچنا آسان نہیں ہے. اور پھر عجیب جملہ انہوں نے بولے کہ 70-80 ہزار نوجوان اس کے ساتھ ایسے ہیں جو ہر وقت اس کے ایک اشارے پر جان دینے تیار ہیں. جان ہونا دے ڈالتی لیکن انہوں وہ مسلک سے پیچھے نہیں ہٹتے انہوں. تو اس طرح سے یہ سب فتنے ہیں، گوہر شاہی ہے، شکیل بن حنیف ہے، فلاں فلاں ہے. تو یہ سارے فتنے اس لیے ہیں کہ حق کی محنت کمزور ہو گئی. تو اس لیے حق کی محنت کو بڑھانے کی فکر کرنا ہے. ابھی ہمیں کیرلا گئے تھے 2 دن پہلے، تو وہاں پر جو مذاکرے ہوئے مستقل، آج اصل ہمیں جو ہے اپنی اصل سے ہٹ گئے، ہمارے بزرگوں کی ترتیب سے ہٹ گئے، جس کی وجہ سے ساری مصیبتیں. تو وہاں پر جو مذاکرے ہوئے وہ بالکل بیسک، جو پرانا مولانا الیاس صاحب، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی کے زمانے کا، وہاں سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ، تو ان کے مذاکرے ہوئے مستقل 9:30 سے لے کر ظہر تک، پھر ظہر سے عصر تک، عصر سے مغرب تک مستقل اسی کے مذاکرے ہوئے. تو دونوں جوڑوں میں ہمیں گئے تھے، 2 ہفتے پہلے بھی گئے تھے، پرسوں بھی گئے تھے. تو وہ لوگ بہت خوش ہوئے کہ ماشاءاللہ یہ پرانی باتیں سن کر ہمیں بہت زمانہ ہو گیا تھا، یہ اچھا ہوا کہ یہ مذاکرے ہوئے. آخر میں تک کئی میسیجز سن کے آتے ہیں. اور ابھی الحمدللہ ہمارے بزرگ حضرات بھی بہت زیادہ فکر مند ہیں. سلطان شاہ میں مستقل مذاکرے ہو رہے ہیں، مغرب سے رات میں 10-10 بجے تک. تمل ناڈو کے حضرات بھی آ رہی ہیں اور یہاں کے ذمہ داروں میں بیٹھ کو مستقل ترتیبیں بنا رہی ہیں کہ ترتیبیں کیا بن رہی کہ کس طرح روانگی کی بات کس طرح ہونا، واپسی کی بات کس طرح ہونا، مستورات کی روانگی کس طرح ہونا. جو پرانی ترتیب تھی اس میں حاجی فاروق احمد صاحب بھی دیے کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روانگی کے آداب کیا تھے. تو پورا مستقل 15-17 صفحے ہیں. پھر اسی طرح حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روانگی کے آداب، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فضائل اعمال پر اعتراضات کے جوابات بھی نقل کریں. تو اس طرح ان سب کو پڑھے تو ساری امت کے تمام مسائل کا حل دعوت کی محنت ہے. پوری امت کے اجتماعی، انفرادی تمام تر مسائل اور پوری دنیا کے فتنے جو ختم ہوتی اسی محنت سے ہوتی. یہ محنت جو ہواؤں کی رفتار سے پھیلی اور کچھ درمیان میں فتنے آنے کی وجہ سے ہمارے اندر خود کمزوریاں. تو اس لیے اس محنت کو بڑھائے تو پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی. الگ پلیٹ فارموں پر اب کام کریں گے تو ساتھی ہمارے ادھر ادھر الجھ جائیں گے. اب ہاسپٹلوں میں گئے تو پھر ہاسپٹلوں کی ہو جاتی بات ہے، اور پھر کہیں کوئی دوسرے فتنوں کے پیچھے پڑے، شکیل بن حنیف کے وہاں چلے جائیں، پھر غیروں کے پیچھے وہ کام کرنا، پیام انسانیت والے کام کریں اس کے پیچھے. تو اس طرح کر کر ہمارا بہت بڑا عملہ ضائع ہو جاتا ہے. اس سے پرانا تجربہ میں بول رہا ہوں کہ ابھی جو کیرلا میں مذاکرے ہوئے روزانہ، جو سلطان شاہ میں پچھلے ایک مہینے سے مذاکرے ہو رہے روزانہ، تمل ناڈو کے حضرات بھی آ رہی اور روزانہ 15-20 ساتھی بیٹھ کر مذاکرے کر رہے ہیں. تو ان سب کا خلاصہ کیا کہتا ہوں، ساتھی اپنے کام پر دھیان دیں گے تو کام بہت بڑا ہو. اپنے کام پر دھیان دیں. خود ہم میں سے ہر ساتھی جائزہ لے کہ روزانہ انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر میں کتنے ساتھیوں کو ایمان کی بات کروں، آخرت کی بات کروں، کتنی تشکیل کروں اور کتنی جماعتیں میں بنا ہوں. تو اس کا جائزہ لیں گے تو ہم میں سے تقریباً 0 ہے اس وقت. ہمارا عمومی مزاج جو ہے اس وقت خصوصی بن گیا ہے. خصوصی طور پر ہمیں سفر کرنے کو، مشورے میں شرکت کو، بیان کو جو ہے ہمیں کام سمجھ لیں. کام یہ نہیں ہے بلکہ عوامی سطح پہ محنت کرنا، ایک ایک کے پاس جانا،
اسی لیے حاجی عبد الوہاب صاحب بولتے تھے کہ روزانہ اجتماعی محنت کے علاوہ 25 آدمیوں سے انفرادی طور پر مل کے یہ کہو کہ بھئی اللہ سے ہوتا ہے. تو اس طرح سے انشاءاللہ انفرادی طور پر کریں گے تو بڑا کام ہوگا, تو بہت بڑا کام ہو سکتا ہے. تو اس لیے جو ہے ہر طبقے کو محنت کا میدان بنانا, کام کرنا, ورنہ جو فتنے ہیں اس کا روکنا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ابھی دیکھو 2-3 ہفتے پہلے مکہ مسجد میں وہ برما والے آئے تھے, روہنگیا, چندے کے لیے آئے تھے, تو ایک مرتبہ چندہ دیا جائے, پھر اگلے ہفتے پھر آ گیا ہوں. تو ہم پہلے گنجائش نہیں ہے, یہاں ایک ہی ہفتہ دیتے سمے کی. انہیں بہت ہی سختی کریا روہنگیا والے, اور یہاں تک کہ جب ہمیں بولے کہ بھائی نہیں ہو سکتا اگر تو انہوں نے بولے ٹھیک ہے مندر جاتی چھوڑو, ہمیں ضرورت اس نہیں, اسلام بھی نہ کو ہم نہ کیا بھی نہ, مندروں میں جاتی ہیں, ہمیں کافرہ بن جاتی. کھلم کھلا بولیا انہیں, اسی کو چھپا نکالا, پینٹ شرٹ پہن کو چلے جاؤ. تو ان کا مقصد دین و اسلام نہیں ہو, ان کا مقصد دنیا ہے وہ, تو ان کے یہاں کوئی مذہب نہیں ہے. تو اس طرح یہ جو ہے فتنوں کا دور ہے. نہیں ہے مسلم شریف کی روایت, صبح میں آدمی ایمان والا, رات میں کافر, رات میں ایمان والا کافر, صبح میں ایمان والا, یہ سب ہونے والا ہے. تو اس لیے اس پر زیادہ دھیان دیے بغیر جو ہے اپنے کام کو, اپنی فکروں کی سطح کو ہم بڑھائیں. ہم میں سے ہر ساتھی روزانہ 10-20 آدمیوں کو, کم از کم 5-7 آدمیوں سے انشاءاللہ انفرادی طور پر ملے, گشتوں میں جا کر 2.5 گھنٹے کے عنوان سے انشاءاللہ ملاقاتیں کریں گے, تو اس سے کافی جماعتیں بھی بن سکتی ہیں. اور انشاءاللہ جتنے فتنے ہیں, ہر محلہ والے ہر محلے والے اور اگر اپنے محلے کے کام کو مضبوطی کے ساتھ سنبھال لیں گے انشاءاللہ, تو مردوں کا بھی, مستورات کا بھی, طلبہ کا بھی, اور پھر جتنے کام ہیں سارے تقاضے پورے ہو سکتے ہیں. تو اس لیے ساتھی اس کو پورا کریں. اس کے علاوہ کبھی کبھی کر لیں, کوئی حرج کی بات نہیں. جیسے 2.5 گھنٹے کے اندر بیمار کی عیادت بھی ہے, تو عیادت کی نیت سے کبھی ہاسپٹل میں ہفتے میں ایک بار چلے گئے, وہاں جا کے کچھ فکر کر لیا. ابھی اسی طرح جو ہے دوسرے جو تحریکیں ہیں, جو فتنے ہیں اس وقت, اور کبھی اس کے لیے فکر مند کر کے اس کے سلسلے میں کر لیے تو الگ بات ہے, لیکن مستقل اسی کو عنوان نہ بنائیں. اس سے ہمارا پورا عملہ ضائع ہو جاتا ہے. کوئی وہ کام میں لگ گئے, کوئی وہ ان کی تحریک میں لگ گئے, کوئی ان کی تحریک میں چلے گئے, پھر ہمارا پورا عملہ ضائع ہوتا ہے. تو اس لیے ہمارا کام جو ہے وہ گھر گھر فرد کی محنت ہے, سیدھا سادہ تبلیغ کا کام ہے, گھر گھر فرد کی محنت ہے. یہ ہمارا روزانہ کا کام ہے. اس کے اندر جتنی اپنی صلاحیت ہم لگا سکتے ہیں لگائیں. اس سے جماعتیں بھی بنیں گی انشاءاللہ, کام بھی پیدا ہوگا, کام بھی انشاءاللہ بہت مضبوط ہوگا. اس کے علاوہ گاہے ماہے ہفتے میں ایک بار کبھی اسپتال چلے گئے, بیمار کی عادت میں چلے گئے, جب جتنے فرقوں کا فتنوں کا تذکرہ کر رہے ہیں اس کے لیے کچھ فکر کرنے الگ بات. اس کے لیے پوری امت فکر مند ہے اس وقت. دارالعلوم دیوبند سے مستقل وہ فتنوں کو کچلنے کے لیے جلسے ہو رہی, جلوساں ہو رہی, کوششیں ہو رہی. بنگلور کے اندر بہت سے مستورات ہوئی برقعے پہن کر, اور مرد بھی اپنے اپنے انداز سے جاری جا جا کر گھر گھر بات کر رہی ہوں کہ قادیانی کا فتنہ بہت زیادہ ہوگا, ختم نبوت پہ کام ہو رہا ہے, روزانہ ویڈیوز آ رہے ہیں. بہت سے بنگلور کے علاقوں میں مستورات 100-150 کی تعداد میں گھر گھر جا کو سمجھا رہے کہ قادیانیاں ہونا کو تمہیں کریں. اسی طرح مرد حضرات میں مستقل اور روزانہ کئی علاقوں کے اندر سروے کر رہی. اسی طرح جو ہے وہ نشہ مکت کے نام سے کئی محلوں کے اندر وہ پوری کمیٹی 20-25 میں اپنا وہ جلوس نکال کو جا رہی, گھر گھر جا کو بول رہی کہ نوجوانوں کو نشے سے بچاؤ کریں. تو اس طرح سب فکر مند ہیں, اپنے اپنے اعتبار سے کام کر رہی. لیکن تبلیغ کا کام سب سے بڑا کام ہے, سیدھا سادہ کام ہے. اس کے اندر اللہ بڑی نورانیت, بڑی جاذبیت و کشش رکھتا ہے. اب کام کیوں نہیں ہو رہا, یہ فتنے کیوں سر چڑھ کو بول رہی, ہمیں کام نہیں کرنا. ہم میں سے ہر ساتھی اپنا خود جائزہ لے کہ روزانہ اللہ کے دین کی نسبت پر میرا کتنا وقت لگ رہا ہے اور کتنے لوگوں کو میں اللہ سے ہونے کی دعوت دے رہا ہوں. تو اس پر انشاءاللہ زیادہ دھیان دیں گے تو بہت بڑا فائدہ ہوگا. ورنہ پھر الگ الگ کاموں میں ساتھیوں کو لگے تو ہمارا پورا عملہ ضائع ہو جاتا ہے. کوئی ادھر لگ گئے, کوئی ادھر لگ گئے, لگ کر بہت سارے ساتھی تبلیغ سے محروم ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ساتھی جو ہے اس کی فکر کریں, زیادہ باہر کی باتوں کو دھیان نہ دیں. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ باطل کو مارنا ہو تو اس کے تذکرے چھوڑ دو, باطل کو ختم کرنا تذکرہ چھوڑ دو. فاروق صاحب کو نہیں آئے کسی فتنے کو نہ سنتی نہ بولتی, خاموشی کے ساتھ اپنا کام کرتے رہتے اور کام پر امت کو ڈالتے. تو اس لیے ہمارا ایک ہی